یونین شروع کی تو اس وقت بڑے مشکل حالات تھے جرنلسٹوں کے، اور اس میں حاجی صاحب کی طرح کے لوگ اپنے پلے سے لگا کے جرنلزم کرتے تھے. تنخواہیں ملتی کوئی نہیں تھی، لیکن میں تو اچھے ادارے سے تھا، پاکستان پی پی ایل اور اے پی بھی، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن باقی جو تھے بہت زیادہ تھے. تو حاجی صاحب تھے، سعود سیر صاحب تھے، اور اس کے بعد اور لوگ تھے جنہوں نے جرنلزم کے لیے اس وقت بہت قربانی دی، اپنا ٹائم اور اپنی محنت اور اپنے ریسورسز لگا کے. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت پریس کلب کے لیے اور جرنلسٹوں کے لیے راولپنڈی، اسلام آباد تھا ہی نہیں اس وقت، خیر راولپنڈی جنرل تھی. تو ان کی بڑی خدمات ہیں، پریس کلب کے لیے فنڈ لانے کے، اور اس کے بعد لائبریری بنانے کی، اور جرنلسٹوں کو مطلب ان کے پہلا ویج بارڈ ایوارڈ آیا تھا میں اس وقت، تو اس کے سلسلے میں ان کی بڑی قربانی ہے. تو اس میں انہوں نے کیا. سعود سیر، مختار حسن صاحب بڑے آگے ہوتے تھے ماشاءاللہ. مختار صاحب کی خصوصیت تھی کہ پارٹی سے ہٹ کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جو وانٹیڈ لوگ تھے، وہ ان کو بھی اپنے دست شفقت دیتے تھے. جو اس وقت ضیاء کے زمانے میں لوگوں کو سختی کی گئی تھی، تو آدھے لوگ راولپنڈی میں آپ نے چھپائے ہوئے تھے، اطہر عباس اور دوسرے تیسرے لوگ. اور یہ ان کی مطلب والد صاحب کی وجہ سے تھا کہ ان کی زیر سایہ انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی. جرنلزم مطلب اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ اینٹی ضیاء ہے، لیکن ایز اے جرنلسٹ ان کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی. اس میں ان کا حاجی صاحب کا بڑا رول تھا. تو اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں اپنا. میں یہاں اے پی پی میں کام کرتا تھا، تو اپلائی کیا اور مجھے ایڈمیشن مل گیا وہاں پر جرنلزم میں. تو وہ کرنے گیا، کچھ عرصہ پڑھا. تو اس کے بعد میں نے کہا یار گھر سے پیسے منگا کے پڑھنا تو مشکل ہے. پھر کام وغیرہ شروع کر دیا وہاں پہ. تو ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، اکنامکلی اچھا ہو گیا، مطلب اپ اینڈ ڈاؤن آتی رہتی ہیں. اور اتنے عرصے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ امریکہ میں رہ کے پارٹی پالیٹکس کرنا کوئی خدمت نہیں ہے. تو اس میں ہمارے دوستوں نے مل کے ایک تنظیم بنائی، امریکن پاکستانی پبلک افیئرس کمیٹی، جس میں ہم لوگوں کو امریکن سسٹم کے اندر کام کرنے کے لیے ان کو راغب کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں الیکشن لڑانے کے لیے. اور اس کے علاوہ مطلب لابنگ کے لیے ہم نے کافی کام کیا کہ مختلف سینیٹرز کو اور ان کو مطلب کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل بتائے جائیں. یا اسٹیٹ آف پاکستان سے وی ریپرزینٹ اسٹیٹ آف پاکستان، مطلب پارٹی پالیٹکس کے بیسیکلی ہم خلاف ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارٹی پالیٹکس اوورسیز میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے ہماری جو پروگریس ہے یا ہمارا جو پولیٹیکل کلاؤڈ ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو یہ اگر ختم ہو جائے اور سارے یونٹی سے کام کریں تو ہم ایک بڑی پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے مختلف سینیٹر سے ملاقات کی، اور تقریباً 300 ملین ہم نے ایڈیشنل منظور کروایا پاکستان کے لیے. تو پاکستانیوں کے مسائل یہی ہیں کہ اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ وی شوڈ بی آن دا ٹیبل، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بچے ہمارے آگے آئے ہیں. ایک تو ہمارے لوگوں کو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا کچھ اور. تو کوئی آدمی پولیٹکس میں آنا نہیں چاہتا. تو پبلک سروس میں انڈین جو ہیں وہ کالج کے زمانے میں شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان کے جو لگے ہوئے ہیں اس وقت ہائی لیول پہ آفیشلس، انہوں نے کالج کے زمانے میں ہی پبلک سروس شروع کی ہے، اور کم پے پہ وہ شروع کرتے ہیں. لیکن ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اوبر چلا لینی ہے، تنخواہ سرکاری نوکری نہیں کرنی. تو اس کی ایک مطلب اس کی وجہ سے مطلب ایک ڈرا بیک ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو لوکل پالیٹکس میں انوالو کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے 2-3 ڈیلیگیشن لے کے آئے. یہاں پر آئے تھے کہ ہیلتھ کیئر کے سلسلے میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ٹرینڈ اسٹاف اویلیبل ہے. تو اب ڈاکٹر تو چلے جاتے ہیں، لیکن نرسز اور دوسرے پیرا میڈیکل اسٹاف ان کے لیے نہیں ہے. اس میں تو وہاں یہ ہمارے ساتھ آیا تھا اس کا نیو یارک اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر، اور اس کا ڈیلیگیشن تھے ساتھ.
تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے یہاں نرسنگ ہے تو وائی ڈونٹ یو سینڈ دا نرسز تو امریکہ کو، وہاں شارٹیج ہے اس وقت، دنیا پوری میں شارٹیج ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہاں گئے تو پتہ یہ چلا جی ہمارا جو نرسنگ کا جو ہے نا کریکولم وہ امریکہ سے لیس ہے۔ صرف یہاں پہ دو کالجز ہیں جو افیلیٹیڈ ہے امریکہ سے، ایک الشفا اور ایک آغا خان، تو باقی کسی کا بھی جو ہے نا وہ افیلیشن مطلب ان کے ایٹ پار نہیں ہے، تو ان کے لیے اسے 2 سال اور چاہیے۔ تو ہم نے اب کر رہے ہیں کہ آن لائن ٹریننگ حاصل کریں، اور ان کے جو اس کا بورڈ کا امتحان ہوتا ہے اس کے بعد ملتی ہے مطلب آپ کو لائسنس، تو بورڈ کا امتحان وغیرہ یہیں سے دیا جا سکتا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو انرشیا ہے میں جسے کہوں گا، مطلب لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کوئی کہ اگر آپ کے یہاں سے نرس جائے گی یا لیگل سٹاف جائے گا تو وہاں پر تقریباً نرس کی جو تنخواہ نا $1,00,000 کے قریب ہے، تو اگر وہ $1,00,000 میں آدھا بچا کے بھیجیں گے تو اپنے مطلب پورے ایک فیملی کو ہیلپ کریں گے اور اوپر آئے گی۔ تو اس طرح ہی مطلب ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک ڈیلیگیشن پاکستانی آئے ہوئے تھے، منسٹر صاحب نے کہا جی ہمارے جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا 4-4 5-5 سال ان کو ہوتا ہے، تو آپ ان کو ٹرین کیوں نہیں کرتے کہ وہ وہاں جا کے مطلب مینیل جاب کرتے ہیں کسی اسٹور میں کام کرے، آپ ان کو ٹرین کر کے بھیجیں کمپیوٹر میں کچھ، تو ان کی مطلب ہے نا کہ ویلیو ایڈڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ 10 لاکھ وہ کما رہے ہیں تو 10 ملین کمائیں گے۔ تو مطلب انڈین اور بنگلہ دیش یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ٹرین کر کے بھیجتے ہیں وہاں پہ، تو وہ پبلک سروس کے امتحان یا جس سے جو چاہیے ان کو رجسٹریشن کے لیے وہ وہیں سے پاس کرواتے ہیں، وہاں باقاعدہ ایک کلاسز چل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ہے کہ جو صرف امریکہ کینیڈا جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ امیگرینٹ تو جاتے ہیں نا، ان کو ٹرین کر کے بھیجیں آپ۔ انٹرینڈ لوگ جاتے ہیں جن کو کچھ نہیں کرنا آتا تو مسائل کا شکار رہتے ہیں وہ۔ تو اس سلسلے میں مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو سلیبس کیا جائے اور اپ لفٹ کر کے لوگوں کو ٹرین اسٹاف کو بھیجا جائے۔ امیگریشن تو ختم نہیں ہوگی، مطلب میرے بھائی یا اور جائیں گے، لوگ اپنی فیملی کو اسپانسر کرتے ہیں، تو پروسیس ہے 2-4 سال کا، اس 2-4 سال میں آپ لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجیں۔ خواتین ہماری بڑی ٹیلنٹڈ ہیں، تو ہمارے یہ خواتین وہاں کام نہیں کرواتے، مطلب بھائی کلچر جو ویلیو جو بھی ہے، باقی جو بنگالی ہیں یا اور لوگ ہیں ان کے خواتین بھی کام کرتی ہیں۔ تو مطلب اب یہ کووڈ کے بعد ایٹ ہوم اب بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، مطلب نا کہ یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے کہ وہ ریسرچ کے، وہاں پہ ہمارے 5 کونسلیٹ ہیں، 1 ایمبیسی ہے، لیکن ان کی ہم سوری سے آؤٹ پٹ 0 ہے۔ یہ ان کا کام ہے اس طرح کی چیزیں لا کے ایکسپورٹ کرنا اور اس کے لیے ٹریڈ شوز کروانا۔ اب ہم نے یہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر آیا تو ان سے ٹیلی فون پہ تو رابطہ میرا بہت رہتا تھا، اور ویسے بھی پولیٹیکل بھی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی ہمارے درمیان، کئی معاملات میں ہمارے درمیان اتفاق رائے بھی ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ میں نیو یارک میں کوئی 3 بار گیا ہوں، شاید امریکہ میں 3 بار گیا ہوں، اور تینوں بار اتفاق ایسا ہے کہ لوگ شاید یقین نہ کریں، تینوں بار اپنی جیب سے گیا۔ لیکن جس زمانے میں میں گیا وہ مہنگے ٹکٹ نہیں تھے، تو وہاں ملاقات اتری۔ ان کو معلوم ہے ہمارے ایک اور دوست بھی وہاں اشرف قریشی صاحب ہیں، بڑے ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، تو وہاں ملاقات ہوتی رہتی تھی، ملتے رہتے تھے، انفارمیشن بھی ہوتی رہتی۔ کل پرسوں مجھے اصل میں ان کے یہاں آنا تھا، تو میں تو بھول گیا تھا کہ ایک شادی کے لیے آنا ہے، تو ایسے ہی یاداشت نہیں رہی، تو مجھے پتہ لگا، تو پرسوں مجھے پتہ لگا، کل میں نے دیکھا کہ یہاں افضل بٹ صاحب نے ان کے ذات میں یہاں ایک گیٹ ٹوگیدر کی ہے۔ تو پھر میں نے رابطہ قائم کیا، غالباً کل آپ نے چلے جانا ہے، تو میں نے کہا نہیں 1 کا دن تو ہے، ابھی ہم آپ کے ساتھ مل۔ انہوں نے پھر خود ہی سجیسٹ کیا کہ یہی کر لیتے ہیں، ورنہ میں ان کو اپنے گھر چاہتا تھا وہاں بلا لیتے، وہاں پھر یہ ہوتا کہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ گیٹ ٹوگیدر ایسی جگہ پر کی جائے جہاں ایک
پریس کلب ہے اور یہاں ایک فورم ہے، تو وہاں یہ پاکستانی وہاں جاتے ہیں جرنلسٹ یہاں سے، جو ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں وہاں پر ہوتی ہیں، اور پیسے بھی یہ ایک پاکستان امریکہ پبلک افیئر کمیٹی کے ہے، اس کے یہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور ان کو وہاں میڈیا بھی ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں وہاں لوگوں کو، تو کم و بیش یہ لوگ یہاں جب جاتے ہیں تو ان کی ملاقاتیں وہاں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر یہ وہاں کے فورم موجود ہیں، جو پاکستان سے گیا ہوا ہے جو آدمی جو ایکٹیو جس نے یہاں پالیٹکس میں دلچسپی لی ہے یا جرنلزم میں، اسے فکر رہتی ہے پاکستان کے بارے میں، سوچ بھی رہتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ ویسے تو عام تاثر تو یہ ہے لوگوں میں کہ جی امریکہ برطانیہ میں ادھر پرو پی ٹی آئی لوگ تعداد کچھ زیادہ ہے، لیکن وہاں مخالفت بھی کرنے والی بہت لوگ موجود ہیں، تو یہ کم از کم وہاں ایسا ماحول نہیں ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے ہوں، یہ صرف تھوڑا سا برطانیہ میں کوئی ایسا ماحول پیدا ہوا ہے، پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس کے اثرات مجھے لگتا ہے کہ یا منفی پڑیں گے، جو صورتحال باہر میں نظر آ رہی ہے اس کا کہیں ریئیکشن اگر ہوا تو پھر تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی ان لوگوں کے لیے جو ایک ہر آدمی کو گالی دیتے ہیں۔ تو امریکنز کا جو انٹرسٹ ہے نا وہاں پہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اب الیکشن آیا تو ہو سکتا ہے میری خواہش ہوگی وہاں وہ جو کمیلا ہارس جیتے، ٹرمپ جیت گیا، یہاں جن کو خوشی ہوگی ٹرمپ جیتا وہ تو سمجھتے کہ وہ عمران خان جیت گیا، تو یہ اس طرح کے تاثرات میں نے کہا چلے آئیں گے ادھر اسد صاحب، وہ بھی کچھ تھوڑا بہت بتائیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں بھی لوگوں کی انہوں نے جذبات احساسات کا محسوس کیا ہوگا، تو ایک طویل عرصے سے ان کی جو سوچ ہے نا وہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وہ جن کی ہم بتا رہے تھے نا چودھری صاحب، کیا نام ہے جی ان کا، چودھری شفقت صاحب، وہ کبھی مسلم لیگ نون میں تھے، تو اب وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، دیکھی وہاں عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو آدمی بدلتے رہتے ہیں، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن میجارٹی جو لوگ گئی ہے یہاں پاکستان میں عمران خان کے ساتھ، وہ پیپلز پارٹی کا وہی عنصر ہے جو کبھی اس وقت مسلم لیگ نہیں تھی تو جماعت اسلامی کے ساتھ الجھتے تھے، یا رائٹ ونگ کی کوئی جماعت ہوتی تھی جس کو گالی وہی دیتے تھے، اب وہ چلے گئے وہاں پر، ان کا وتیرہ وہی ہے، مطلب بجائے اس کے کہ سوشل مراسم کو اچھے بنے ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، تو وہاں امریکنز جو ملتے ہیں وہ ایک اتنی ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو اکٹھے گپ شپ لگاتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ یہ امریکہ کا جو الیکشن آیا ہے اس وقت، تو میرا خیال ہے پاکستان کا شاید ہی کوئی آدمی ہو ایسا ہو جو اس کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہ نہ رکھا ہو اور اس نے رات ادھر رزلٹ بھی نہ سنا ہو، تو میں آپ آئے ہیں اور کسی نے اور کوئی بات کرنی ہے ان کے بارے میں، اسد صاحب کے بارے میں، تو پہلے کر لیں، پھر اسد صاحب کو کہتے ہیں گفتگو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھے اجازت دیں، میرا نام میاں عمران یاد ہے اور میں سیٹلائٹ ٹاؤن سے خدمت گار بھی رہا ہوں، 3 دفعہ بلدیات کے الیکشن بھی جیتا ہوں، وہاں سے میرا تعلق 9 سال میں اپوزیشن لیڈر رہا ہوں ضلع کونسل راولپنڈی کا، اور سیاست میں اور خدمت میں ہماری نظر رہتی ہے۔ اسد بھائی بڑی زبردست ان کا گھرانہ ہے جو سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہے، ایک ہماری برادری بھی ہے، رائی برادری سے بھی ان کا تعلق ہے۔ دوسرا یہ ہر معاملہ میں انہوں نے پاکستان کے لیے جو ممکن ہو سکا، اگر کوئی صحت کے شعبے میں کوئی بہتری چاہیے ہوئی تو وہاں کے ڈاکٹروں کی بہت بڑی ٹیم لے کر پاکستان آئے۔ جس جگہ پہ پاکستان کو امریکن کمیونٹی کی فنڈنگ کی اور وہاں کی سجیشنز کی ایکسپیرینس شیئرنگ کی ضرورت تھی، اس میں یہ بھرپور طریقے میں کام کرتے رہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ وہاں کا بھی ہمارا وقار ہے، اور یہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہمارا جو تعلق ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے فخر کا یہ نشان ہے، اور یہ لگے ہوئے ہیں، اور صحافتی تعلق ان کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ جب میں نے پولیٹکس شروع کی 98 میں پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہوا، ہمارا ریلیشن نہیں تھا، تو اسد بھائی مجھے وہاں سے بتاتے تھے نوئے وقت میں ادھر چلے جانا ہے، اور صاحب میں ادھر چلے جانا ہے، جنگ میں ان کے پاس چلے جانا ہے، اور انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، اور اس میں ایک افتخار شکیل صاحب نے ہمیشہ ہمارے اوپر دست شفقت رکھا،
اور ہماری خبریں لگتی رہیں ساری. بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اس کو میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا تو پیپلز پارٹی کی خبریں ہی نہیں لگتی ہوتی تھیں, تو بڑی مشکل سے جا کے ہمیں وہ لگانی پڑتی تھی. تو اس میں ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا. دوسرے سیاست کے حوالے سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی, اس پہ اگر نواز رضا صاحب اجازت دیں تو میں کچھ تھوڑا سا کمنٹ کر لوں اس پہ بھی. نواز صاحب اگر اجازت دیں آپ. یہ جو 26ویں ترمیم پہ آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کا ریئیکشن تھا کہ وہ نہیں مانے, وہ انڈرسٹوڈ ہے. وہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یار یہ اتنی جلدی کیا ہے, راتوں رات یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. آئین میں ترامیم ہوتی ہیں, قانون بنائے جاتے ہیں کالے کرتوتوں کو ختم کرنے کے لیے, پر ہماری ملک میں بدقسمتی ہے کہ ان کو تحفظ دینے کے لیے راتوں رات ترمیمیں کی جاتی ہیں اور پولیٹیکل فائدے اٹھائے جاتے ہیں. جوڈیشری بھی انہوں نے ساری کمیٹی بنا کے اپنے بالکل جس طرح ان کی عادت رہی ہے, بدقسمتی سے 3 دفعہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا, 2 دفعہ پیپلز پارٹی کو ہٹایا گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. پہلی دفعہ عمران خان کو ہٹایا گیا تو پاکستان کے لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو نظر آ گیا کہ کون کیا کام اور کدھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہتری کے لیے جس طرح ٹرمپ نے وہاں پہ شکست دی ہے, پاکستانی لوگ اس لیے خوش ہیں کہ اسے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو ہرایا ہے. اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس کے خلاف تھی. اگر یہاں پہ رول آف لا ہوتا تو عمران خان 2/3 میجورٹی لے گیا تھا. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات ٹیلی ویژن دیکھتے رہے ہیں, تمام جو سینٹرل میڈیا تھا ہمارا, جو مرکزی میڈیا تھا, وہ دکھاتا رہا ایک ایک حلقے کی ووٹنگ انہوں نے دکھائی اور ساروں کو پتہ چل گیا کہ جی اور صبح رزلٹ چینج ہو گیا. عمران خان نے اپنے لوگوں کو فارم 47 نہیں پڑھایا تھا, وہ 45 تک ہی تھا, اس لیے وہ یہ 47 کی کارروائی ہوئی.